آسیہ محمد سلیمان جناگڑی، جو کہ ابن کثیر محمد جناگڑی کی پوتی ہیں، جن کا مدرسہ مکہ مکرمہ میں دار آسیہ کے نام سے قائم ہے، درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. أما بعد، ہر جا پہ چھا رہا ہے عالم میں ظہور تیرا، ہر جا پہ چھا رہا ہے عالم میں ظہور تیرا، ہر دل میں بس گئی ہے خوشبو تیری، ہر دل میں بس گئی ہے خوشبو تیری، مانا نہیں جس نے تجھے جانا ہے ضرور، مانا نہیں جس نے تجھے جانا ہے ضرور، بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام کبریائیاں اور بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق اور زیبا ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، ہم سب کا مربی ہے، پیدا کرنے والا، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کو اپنا کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی مرضی کی ضرورت ہے، نہ کسی کے حکم کی ضرورت ہے، نہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہے. وہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے. یہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی بھی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مرضی کا مالک ہے. فرماتا ہے اپنے بارے میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اگر وہ کسی کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی لگا دے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. إِلَّا هُ، مگر وہی اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر کہتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، خیر سے پتہ ہے نا کیا خیر؟ مال ہے، رزق ہے، صحت ہے، اولاد ہے، خوشیاں ہیں. اگر وہ خیر کسی کو پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، دینے سے منع نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہے، یہ رب العالمین ہے، جس نے ہم سب کو دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے ہر چیز کا سامان پیدا کر دیا، بنا دیا. جیسے سورج کی روشنی ہے، ہوا ہے، ہر طرح کا رزق ہے جو اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے تیار کر کے رکھ دیا تھا. بندے کے آنے سے پہلے ہی، ماں کے پیٹ سے پہلے ہی، ماں کے پیٹ کے اندر ہی ناڑو کے ذریعے بچے کو رزق دیتا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی ماں کے سینے پہ 2 گلاس دودھ کے بھر کے رکھ دیتا ہے. اور پھر بچے کو، وہ بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اور جس کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، ماں جب چھاتی سے لگاتی ہے تو اللہ کہتا ہے تو منہ مار، کھینچ، اور ہم اتارتے چلے جائیں گے. تو اللہ نے بغیر مانگے دیا نا سب کچھ. ہر چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کر دیا.
معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خالق ہے اور مالک ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے مانند کوئی ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ اس کے مثل کوئی ہے۔ کس طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ توحید ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کس لیے نازل فرمایا؟ کتنے لاکھ پیغمبر آئے اور سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی پہلا جز دیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے پیارے نبی آپ سے پہلے بھی رسول نازل فرمائے تھے، آئے تھے نا، 1,00,000 سے زیادہ، 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر ہم نے نازل فرمائے ہیں، اور سب کو یہی کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے اپنی امت کو جا کے یہ اعلان کریں، یہ ندا دیں، یہ بتائیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، مشکل کشائی کے قابل نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے، الا انا، انا کون؟ اللہ، الا انا، مگر میں ہی ہوں، عبادت کے لائق، بندگی کے قابل، سجدے کے قابل، نظر و نیاز کے قابل، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، بیماری دینے والا، ضرر پہنچانے والا، خیر دینے والا، شر دینے والا، الا انا فاعبدون، میری عبادت کرو۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ توحید ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک منٹ، اچھا، اور کوئی جس کو معلوم ہو چپ ہو کے بیٹھے، پھر ہاتھ اوپر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے تو ہاتھ بلند کرنا چاہیے، پھر جس کو کہا جائے وہ بتائے۔ اب تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہتی اور نہیں پڑھنا چاہتی اور اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ مکے کی زمین پہ رہ کر تنش کرنا، اس کی پوچھ تو ہوگی اللہ کے ہاں۔ تنش کرنا، اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، اس کی کوئی وقات نہ رکھنا علم دین کی، بہرحال آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن آج کچھ سوالات ایسے کروں گی جس کا جوابات آپ کو دینے پڑیں گے۔ توحید کے کیا معنی؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید الالوہیہ، کیا ہے بچیوں؟ توحید الالوہیہ۔ اور دوسری قسم توحید الربوبیہ، مسلمان ہونے کے بعد ہم کو یہ معلوم نہ ہو تو ہم مسلمان کیسے ہیں؟ توحید الربوبیہ۔ اور تیسری قسم توحید الاسماء والصفات۔ توحید الالوہیہ کیا ہے؟ اگر کوئی آن کر آپ سے پوچھ لے کہ توحید الالوہیہ کس کو کہتے ہیں، آپ مسلمان ہو نا، اپنے آپ کو کہتے ہو لا الہ الا اللہ اور کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ذرا بتاؤ توحید الالوہیہ کیا ہے؟ تو شرم کی بات ہے یا نہیں؟ ایک شیعی کو پوچھو تم جا کر بچے کو، تو اس کو اس کے مذہب کا پتہ ہے، اس لیے کہ بچپن سے اس کو تربیت دی جاتی ہے سینہ کو بھی کی۔ اس سے پوچھ لو سینہ کیوں پیٹ رہا ہے، بتائے گا تم کو۔ لیکن آج یہ سنی اور اہل حدیث اور یہ اہل سنہ والجماعت کے بچے نہیں جانتے کہ توحید الالوہیہ کیا ہے، ربوبیہ کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟
ہے نا. ہمارے بچے ان چیزوں سے کورے ہیں. لیکن میں دیکھتی ہوں شیعہ میں نے دیکھا بچہ اتنا سا ہے 8-10 سال کا اپنے سینے کو پیٹ رہا ہے اپنے باپ سے بھی زیادہ کر رہا ہے. وہ جب اس وقت سے وہ ایسا ہے, جب بڑا ہوگا تو اپنے مذہب میں پکا ہوگا, اور پکا ہوتا ہے. اگر اہل سنت اور جماعت والا بچہ آدمی کو اس سے جب بات کرے نا, بڑے ہو جاتے ہیں, بات کرے تو وہ کہتا ہے میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, میرا مذہب جو ہے سب سے اچھا ہے. کس لیے اہل سنت والجماعت کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو کر شیعہ بن جاتے ہیں, اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں, اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو بچپن سے تعلیم نہیں دی گئی, ان کو بتایا نہیں جا رہا, ان کو سکھایا نہیں جا رہا. ہم سب صرف دنیا میں مگن ہیں, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا پہننا ہے, کہاں جانا ہے, کون سی ریل میں بیٹھنا ہے, کون سے تماشا کرنا ہے, یہ ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو, ہے نا, صحیح ہے, یہی سکھا رہے ہیں بس. اگر چیز نہیں ہے تو نہ بے صبری کرنی, ناشکری کرنی سکھا رہے ہیں. بچے کو چین ہی نہیں آ رہا, اگر پانی نہیں ہے, ایئر کنڈیشن نہیں ہے, ہائے گرمی لگ رہی ہے, کنڈیشن نہیں ہے, ٹھنڈا نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے. کھانے کو اگر ایک دن کچھ نہیں ہے, تھوڑا کم ہے, تو بھی ہمارے بچوں کو صبر نہیں ہے. یہ ہم سکھا رہے ہیں, ہم یہ سکھا رہے ہیں. مسلمان ہو کے اپنے بچوں کو ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں. حالانکہ ہم کو سب سے پہلے توحید کا سبق دینا چاہیے کہ توحید کیا چیز ہے. آج کل جتنے بھی مولانا آتے ہیں, داعیہ آتی ہیں, وہ کوئی موت پہ درس دے جاتی ہیں, ہاں بہت اچھا دیا. کوئی دنیاوی زندگی پہ دے جاتی ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی پیارا محاضرہ ہے. ہاں, کوئی خوشیوں پہ دے جاتی ہیں, کوئی کسی موضوع پہ. توحید پہ لوگوں نے درس دینا ہی چھوڑ دیا ہے. اور اگر درس دے دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, یہ تو ہم کو پہلے سے ہی معلوم تھا, یہ تو سب معلوم ہے ہم کو, پھر آئی تھی ابلا, پھر ایسے ہی درس دے کے چلی گئی. معلوم تو ہے لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں. کس لیے کمزور ہیں کہ ہم نے سننا, سنانا, پڑھنا چھوڑ دیا, اس لیے ایمان کمزور ہوتا چلا گیا. بیماری آئی, پریشانی آئی, گھر میں شوہر بیمار ہو گیا, یا شوہر ناراض ہو گیا, یا شوہر نے دوسری شادی کر لی, ایمان جو ہے وہ ایسے ڈگمگا گیا. کس لیے ڈگمگایا؟ فلانی نے کچھ کر دیا ہے کہ نہیں, فلانی نے جادو کر دیا, فلانی نے نظر لگا دی, فلانی آئی تھی تو میرے گھر میں یہ مصیبت آ گئی. یہ ہے اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. جس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا, جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے, جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے, اللہ کا بن کے رہتا ہے, اور جس کو پتہ ہے کہ توحید الوہیہ اور ربوبیہ کیا ہے, عقیدہ کس کو کہتے ہیں, تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں قوی ہے, وہ ایسی بات نہیں کرے گا. آج ہم اپنے ایمان میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس واسطے تو اس نے کر دیا, اس نے کر دیا, وہ آئی تھی تو گرا گئی, وہ آئی تھی تو میں تو اس کے گھر نہیں جانا, میں نے تو یہ, میں نے تو وہ, میں نے اپنے گھر میں اس کو داخل نہیں کرنا. یہی ہمارے ایمان ہے نا, بودے ایمان. تھوڑی دیر میں لرز جاتے. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, پریشانی ہو گئی, فوراً ہی مولاناؤں کے پاس چلے گئے, تعویذ گنڈوں کے پاس چلے گئے, پیر و مرید کے پاس چلے گئے. آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ کیا ہے, وہ کیا ہیں؟ پیر فقیر جو ہیں وہ کیا ہیں, کیا ہے؟ وہ اللہ ہے, یا اللہ نے ان کو کچھ حصہ دے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا, وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. کیا جس وقت وہ زندہ تھے کھاتے پیتے نہیں تھے, بیوی بچے نہیں تھے ان کے, کماتے نہیں تھے, آسمان سے چھت سے ان کے کھانا مل جاتا تھا, بال بچہ نہیں تھا ان کا, برادری نہیں تھی ان کی, سب کچھ تھا. آج جب وہ فوت ہو گئے, نیک تھے اور نیکیاں کرتے کرتے, عبادتیں کرتے کرتے فوت ہو گئے, تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بزرگ تھے, وہی ہم کو اللہ سے دلوا سکتے ہیں. یہ عقیدے میری بہنوں باطل عقیدہ ہے. اللہ کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا,
کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی اللہ سے دلوا سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ دے. حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی جتنے پیغمبر، اولیاء، بزرگان دین کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان کی زبان نہیں ہل سکتی، کسی کی بھی بول نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ. سورت نبا پڑھتے ہو، سورت آیت الکرسی پڑھتے ہو. اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا وہاں پہ بھی پیغمبر، بزرگان دین، اولیاء دین جتنے بھی ہیں، کوئی بھی زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، سفارش کسی کی نہیں کر سکے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ اس کی زبان سے بلوائے گا تو پھر وہ سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے. تو جب آخرت میں یہ حال ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اپنی زبان نہیں کھول سکیں گے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، تو آج مرنے کے بعد قبر والے ہماری سفارش اللہ کے آگے کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ عقیدہ خراب ہے. آپ سب تو ماشاءاللہ مواحد ہو، سب توحید والیاں ہو الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بالکل پارسا ہیں اور میں تو الحمدللہ کوئی شرک نہیں کرتی. شرک کرتے ہیں ہم بھی، چھوٹی چھوٹی بات میں شرک آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہے شرک. کتنا؟ بال سے زیادہ باریک ہے شرک. انسان بول جاتا ہے، کہہ جاتا ہے ایسی بات، ایسا کام کر جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. طیب، اب آپ کو بتا دوں کہ توحید الالوہیہ کیا مطلب ہے. توحید الالوہیہ اب سب یاد کر لو، وہاں درس کے بعد آپ سے پوچھوں گی توحید الالوہیہ کیا ہے. کہ جس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے کام ہیں، نظر نیاز دینی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے، توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، دل میں خوف رکھنا ہے، کس کا کرنا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کا. اس کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ. سر جھکانا ہے کس کے آگے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے. نظر و نیاز دینی ہے کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. دعا مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگنی ہے. توکل کرنا ہے صرف اللہ پر توکل کرنا ہے. آج تو ہم لوگوں پر توکل کرتے ہیں نا، لوگوں پر توکل. فلانی ہے وہ دے دیں گی، میں فلانی سے لے لوں گی. میرے بھائی ہیں نا وہ دے دیں گے. تو کس پر توکل گیا؟ ڈاکٹر پر توکل کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو وہی شفا دے گا مجھے. تو کیا ہوا؟ شرک ہو گیا. وہ تو شفا نہیں دے سکتا. اس پہ توکل بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. نہیں، اگر اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی آپ کو ضرور شفا ملے گی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی تو آپ مکہ سے لے کر، پاکستان سے لے کر، کینیڈا اور امریکہ اور لندن کس جگہ میں جا کر بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا دیں، اگر اللہ نے شفا نہیں رکھی تو شفا نہیں آ سکتی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے. ہاں، وہ اللہ چاہے تو کسی اپنے بندے کے ہاتھ میں شفا دے دے. اس نے آپ کو دوائی دی تو شفا ہو گئی، لیکن کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے شفا ہوئی. تو توحید الالوہیہ اس کو کہتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو سب بتائے ہیں، یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے سامنے کرنا، یہ توحید الالوہیہ کہلاتا ہے. اور توحید الربوبیہ کیا ہے؟ توحید الربوبیہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. مطلب یہ کہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، ان تین لفظوں کو یاد رکھو. یہ ہے توحید الربوبیہ. خالق، مالک اور مدبر، یہ تین نام یاد رکھو. یہ ہے ربوبیہ. پالنے والا، کھلانے والا، روزی رزق دینے والا. اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض.
کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے؟ کہا ہے میرے نبی آپ کہہ دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ہاں، امن یملک السمع والابصار والافئدہ، کون ہے تمہارے کان، آنکھ، ناک اور جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہ خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ آتی ہے موت؟ خالق کو موت نہیں آتی، خالق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن تیرے رب کا پیارا نام، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وہ زندہ بھی ہے، قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا بھی ہے۔ اور رب کون ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اور رب کون ہے؟ ولا يؤوده حفظهما، وہ زمین آسمان کی جتنی کائنات کی مخلوق ہے اس کی حفاظت کرتے کرتے تھکتا بھی نہیں ہے۔ آج ایک بندہ ہے گھر کا، جو ہوتا ہے بڑا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، گھر میں جب کما کر لاتا ہے تھک جاتا ہے نا۔ ماں ہے پورے گھر کو اٹھاتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، بچی کو پال رہی ہے، بچے کے یہ بیمار ہے وہ بیمار ہے، شوہر ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتی ہے۔ لیکن تمہارا رب وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے، بیزار بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی جھوٹی بولتا ہے، جھوٹ کتنے بولتے ہیں، جھوٹی بولتا رہتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ پکڑ لیتا ہے، جلدی جلدی پکڑتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا ہے، میں اس کو پکڑ لوں، اس کو اندھا کر دوں، اس کو لنگڑا کر دوں، اس کو گرا دوں، اس کو پوچھوں، اس کو عقاب دوں، کرتا ہے؟ نہیں۔ ایک اس کا نام ہے حلیم، تحمل والا، برداشت کرتا ہے، کرتا ہے کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بندہ مسلمان ہے، جب پیدا ہوا اسی وقت اس کے کان میں اذان دے دی گئی، اذان دی گئی، اور پھر دوسرے کان میں تکبیر دی گئی، یہ ہو گیا، یعنی پہلی ہی پکار اللہ اکیلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب ذرا سا بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، نماز کبھی اس نے پڑھی نہیں، قرآن کبھی اس نے کھول کے دیکھا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑا بھی کیا، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، گھر بار سب کچھ دیا، خوشیاں بھی دی۔ پکڑا اس کو؟ بتاؤ پکڑا؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بچپن سے ان کے کانوں میں کلمہ توحید جا رہا ہے، لیکن قبروں کے پجاری ہیں، مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں۔ اللہ پکڑ رہا ہے ان کو؟ نہیں پکڑ رہا۔ یہاں سے پتہ چلا ولا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں ہے۔ اس زمین پر جتنے بھی تو گناہ کرتا چلا جا، بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور انتظار کرتا ہے کہ شاید آج اس کو عقل آ جائے، شاید آج یہ میرا بن جائے، شاید رات کو توبہ کر لے، صبح کو اٹھا ہے رات کو توبہ کر لے، یا صبح کو سویا ہے تو صبح کو توبہ کر لے۔ اپنا ہاتھ پھیلا کے رکھتا ہے، کب میرا بندہ آتا ہے میری طرف اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اتنا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیع بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ تو توحید الربوبیہ کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، تین نام میں نے بتائے۔ رازق نہیں، خالق، مالک، مدبر، رازق بھی ہے وہ، لیکن ربوبیہ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بہت سارے نام ہیں اس کے، بہت سارے نام ہیں، رازق ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے۔ مدبر کا کیا مطلب ہے؟ ہر کام کی، اچھی ہو یا بری، تدبیر اس کے ہاتھ میں،
ہر کام کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، تدبیریں کرتا ہے. اور اس کو معلوم ہے کہ میرا یہ بندہ، اس کو میں اتنا رزق دوں گی تو یہ میرے ساتھ بہت اچھا رہے گا. اتنی صحت اس کو میں دوں گا تو اس کی یہ میرا بنا رہے گا. اس کو اتنا میں مال دوں گا تو یہ میرا بنا رہے گا. اگر اس سے زیادہ میں اس کو دے دوں گا تو یہ سرکش بن جائے گا. اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی چیزیں دے دے، ذرا سوچو، ہر چیز دے دے، ہر چیز، اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، خوشیاں بھی دی ہیں، صحت بھی دی ہے، سب کچھ دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بغاوت کرنے لگتا ہے، زمین پر سرکش ہو جاتا ہے، اور اللہ کا شکر بہت کم کرتا ہے، یا بہت سے تو بالکل نہیں کرتے. ہمیشہ کس وقت کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک چیز سے محروم رکھتا ہے بندے. مال دیا ہے تو صحت سے محروم رکھتا ہے، کبھی صحت دے دیتا ہے، کبھی بیمار کر دیتا ہے. کس لیے؟ کہ جب بیمار ہوگا تو یہ مجھ کو یاد کرے گا. جب مال دے کر تھوڑا سا مال لے لوں گا تو یہ میرا بن کے رہے گا، مجھ سے مانگے گا نا، مجھ سے مانگے گا. کوئی بھی تکلیف دوں گا تو یہ میرے نزدیک ہوگا. اگر اللہ سب کچھ دے دے تو انسان وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ، بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انسان کی بساط کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق اس کو چیز دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں. اگر ہم اس کی بساط سے زیادہ یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کو ہم رزق دے دیں تو لبغوا فی الارض، یہ سرکش ہو جائے زمین پہ. کوئی بھی پھر اللہ والا آپ کو نظر نہ آئے. کوئی بھی متواضع انسان، کوئی اللہ کے سامنے جھکنے والا انسان اللہ سے مانگنے والا نظر نہ آئے. ہر کوئی کہے میں تو اعلیٰ ہوں بھائی. کوئی بھی کسی کے پاس نوکری نہ کرے، کوئی بھی کسی کو ہنس کر نہ دیکھے، سب اپنے آپ میں ہی مگن رہے کہ میں کون سی تم سے نیچی ہوں، ہلکی ہوں، مجھے بھی اللہ نے بہت دیا ہوا ہے نا. اگر سب کو اللہ دے دیتا تو ہر انسان ایسے رہتا ہے، ایسے کوئی بھی نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت پیاری ہے آیت، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اندازے کے مطابق جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. اور اس میں بھی انسان کے لیے بہتری ہے. آیتوں میں گھسو قرآن کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن ہے کیا چیز. ہم تو عجم ہے نا، نہیں جانتے قرآن مجید کی لغت جو ہے، قرآن کا ترجمہ جو ہے، قرآن پر تدبر نہیں جانتے. وہ عرب جو تھے نا، جو کافر تھے، قریش مکہ تھے، وہ جب قرآن سنتے تھے نا، قرآن سنتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، جس کے لیے ہدایت لکھی ہوتی تھی، قرآن پڑھ کر ہی سن کر ہی رونا شروع کر دیتے. کافر. حضرت ابوبکر کے قرآن پڑھنے سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے، اور کفار کیا کہتے تھے؟ خبردار ابوبکر رات کو قرآن نہ پڑھے، کہ اس کے قرآن پڑھنے سے ہماری عورتیں اور بچے جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ عربی جانتے تھے، وہ لغت جانتے تھے، اور قرآن فصحی عربی میں، لغت عربی میں اترا ہے، تو ان کے دلوں پر فوراً اثر کر جاتا تھا. ہمارے دلوں پہ تو اثر نہیں کرتا، ہم تو بس شیخ کی آواز سن کے روتے ہیں. امام نے کسی نے قرآن پڑھا تو رونا شروع کر دیا ہے نا، اس کی آواز تو دل کو لگتی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر سن کر قرآن کی آیت تدبر میں آنسو نکل رہے ہیں تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور یہ کام آئیں گے آنسو. ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کو اس کے ترجمے پر غور کر کے تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھو. یہ میسیج تمہارے اور میرے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تدبر کر کے جب پڑھو گی تو یہ تمہارے دل کے اوپر اثر کرے گا، اور آپ کو اللہ کا ڈر آئے گا، خشوع آئے گا، خضوع آئے گا، اور آپ کے آنسو بھی نکلیں گے. تو یہ تو تھی توحید الربوبیہ. اور تیسرا کیا ہے؟
توحید اسماء و صفات، اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت سارے نام ہیں، اس کی صفتیں کسی میں بھی نہیں ہیں. نام ہے نا کتنے، 99، اور علماء نے کہا اس سے بھی زیادہ اللہ کے نام ہے. صرف 99 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے، اچھے ناموں میں سے بہت سارے نام ہیں. جب تم دعا کرو تو اللہ کے جو نام سے چاہو دعا کرو. جیسا کہ مثال دیتی ہوں، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا. اگر کوئی نام سمیع رکھ لے تو رکھ سکتا ہے کوئی بندہ، کسی بندے کا نام رکھیں سمیع یا بصیر تو کیا رکھ سکتے ہیں؟ اس کو باہر لے جاؤ، باہر لے جاؤ. کیا سمیع نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ عبد السمیع، اس لیے کہ سمیع اللہ کا نام ہے. بصیر عبد البصیر، یعنی دیکھنے والے کا بندہ. ٹھیک ہے، بندہ. سبحان اللہ. تو یہ سمیع جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. باہر لے جاؤ اس کو. سمیع جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، بصیر بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے. اور یاد رکھیں کہ اسماء اللہ و صفات میں قرآن کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں اس کو ہم سب کو چاہیے بغیر کسی تعویل، بغیر کسی بغیر کسی تحریف کے اس کو تسلیم کریں، اور اس کی صفات جو ہیں کسی میں بھی نہ مانیں. مثلا علم غیب، دور و نزدیک کی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، دور و نزدیک کی سننے والا. لیکن آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنے گھر سے پکاروں، اپنے گھر سے پکاروں، یہاں مکے میں اپنے پیر صاحب کو پاکستان میں بلاؤں تو وہ چلے آتے ہیں، وہ مجھے سن لیتے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی کشتی کہیں پر ڈوب گئی ہے تو وہ انڈیا میں ہیں شیخ، وہ وہاں سے اس کشتی کو دیکھ لیتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ علم غیب کا جاننے والا کون ہے؟ بھیا آپ لوگ نہیں سننا چاہ رہے تو میں بند کر دیتی ہوں. باتیں تو نہیں ہوتی درس میں. سننے والے کے بھی، پڑھنے والے کے دماغ میں بھی خلل آتا ہے. وہ تو بچی بیمار ہے، لیکن لوگ جو آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں آج کل ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، سیکھنا ہے. یہی توحید ہے جس کو سکھانے کے لیے میرے اور پیارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، کتنا پتھروں سے مارا گیا، خون نکلا، آپ کے پاپوش جوتی مبارک خون سے لت پت ہو گئے، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، کتنا مارا گیا آپ کے میرے پیارے نبی کو، ہے نا، اسی توحید کی خاطر. تو یہ عقیدہ اگر مسلمان نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ مکے میں رہ کر بھی لوگ، اللہ کا گھر ہے، کعبہ نزدیک ہے، حرم شریف نزدیک ہے، پھر بھی یہاں سے غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے کئی پیروں اور فقیروں اور مولویوں اور پتہ نہیں کن کن کو، درویشوں کو پوچھنے کے لیے بیچتے ہیں کہ بھائی ان سے پوچھ کے بتائیں میرے گھر میں کیا ہوا ہے، ان سے پوچھ کے بتائیں میرا بچہ بیمار ہے تو کیوں بیمار ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے. اس واسطے
اللہ کے در کو چھوڑ کر, اللہ کے گھر کو چھوڑ کر, اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر سے پوچھوا رہے ہیں کہ بتاؤ تو کیوں وہ عالم الغیب ہے؟ عالم الغیب تو تمہارے اور میرے پیارے نبی بھی نہیں تھے. تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی پر کتنی مصیبتیں مشکلیں آئیں؟ آپ کے بیٹے نے آپ کی گود میں جان توڑ دی. آپ کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی زندہ نہیں رہا. جو ابراہیم جب فوت ہو رہا تھا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے چہرے پر ٹپک رہے تھے. افسوس ہو رہا تھا. اگر کوئی عالم الغیب ہوتا ہے یا زندگی اور موت کا مالک ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو اس طرح اپنے گھٹنوں پر جان توڑتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی 2 بیٹیاں طلاق لے کر گھر میں آ گئی ایک ہی وقت میں مکے کی سرزمین پہ. آپ کی زندگی میں ہی آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں. کتنی بیٹیاں تھیں آپ کی؟ تم چپ, میں پیچھے والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہے جس کو معلوم ہو ہاتھ بس اوپر کرے, بتائے نہیں. تمہارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ پیچھے والی آپ بتائیں. 4. کیا نام تھے ان کے؟ پتہ نہیں. اداکاروں کے نام ہم کو پتہ ہیں, گلوکاروں کے نام ہم کو پتہ ہے مسلمان بیٹیوں کو, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, جو احمد مجتبی ہیں, جو احمد مجتبی ہیں, ربی علیہ السلام, اور ہم آپ کی امت ہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ آپ کی بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ تم جانتی ہو کیا نام تھے؟ ہاں تم بتا کیا نام تھے, تم بتا. 4 بیٹیاں تھیں آپ کی. ضرور معلوم کریں, میں کہہ رہی ہوں ضرور معلوم کریں, پتہ کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے تو یہ علم پڑھا جاتا ہے. ہاں کون سی بیٹی کو تھی؟ زینب. انہوں نے بتایا تو آپ نے بتایا. زینب 4 بیٹیاں تھیں نبی علیہ السلام کی. 3 بیٹیاں آپ کی گود میں استغفر اللہ, آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. غم تھا یا نہیں؟ دکھ آیا یا نہیں؟ پریشانی آئی یا نہیں؟ تو پیغمبر بھی اپنی پریشانی کا کوئی حل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ ان کو حل نہ دے. سبحان اللہ. تو کیسے کہتے ہیں کہ آج کا فلانا بابا جو ہے وہ عالم الغیب ہے, وہ بتا دے گا تیری تینوں کی ہویا ہے, تیرے بھائی کو کس نے مارا ہے, وہ جو پیر فقیر ہے وہ بتا دے گا. کیسے بتا سکتا ہے جب تمہارے نبی کو علم غیب نہیں تھا؟ تو کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ آج کا کوئی پیر فقیر, کوئی ولی, بزرگان دین کیسے بتا سکتے ہیں کہ فلانے کے گھر میں کس نے کیا ہے, فلانی کے بیٹی کے گرد جو ہے کسی نے گھیرا باندھا ہے, بچہ نہیں ہو رہا, یا گھیرا باندھا ہے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. یہ سارے عقیدے باطل ہیں, یاد رکھو. یہ جھوٹے عقیدے ہیں. کوئی بھی کسی کو موت نہیں دے سکتا. کہا نہیں فلانے جادوگر نے بچے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا, اور فلانی نے کروایا میرا بھائی مر گیا, فلانی نے کروایا میرا شوہر مر گیا, میرا باپ مر گیا. کوئی مر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ زندگی دینے والا هو الذی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. مارنے جلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جب وہ زندہ کرنے والا, وہ موت دینے والا ہے, تو پھر کس طرح کہتے ہیں کہ فلانے نے مار دیا, فلانے نے قتل کر دیا؟ کس لیے؟ آج میں عقیدے کی بات کر رہی ہوں. آج آپ لوگ کہو گے کہ ابلا پتہ نہیں کیا لے کے آ گئی ہیں. ہاں یہ میں لے کے آئی ہوں عنوان, جس کی آج ہم سب مسلمانوں میں کمی ہے. ہمارے عقیدے خراب ہوئے میں ہیں, ایمان کمزور ہوئے میں ہیں. ذرا سی تکلیف آتی ہے اس کو دے دیتے ہیں, اس کا نام لے لیتے ہیں, اس کا نام لے لیتے ہیں. لیتے ہیں کہ نہیں؟ میں بھی ایمان میں بودے ہو گئے ہیں. اپنے ایمانوں کو قوی کرو, اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو. اور وہ کیسے ہوں گے؟ جب تک کہ ہم علم دین حاصل کریں گے, قرآن پر تدبر کریں گے,
پھر پتہ چلے گا کہ صحابہ جو تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، نبی جو تھے وہ کتنے اپنے ایمان کے اندر قوی تھے. کتنی تکلیفیں آئیں پیغمبروں کو، بتاؤ آئی تھی؟ کتنی تکلیفیں آئیں. اللہ اکبر. ایذائیں لوگوں نے دی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی، لیکن وہ اللہ کے در کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ اللہ کو پکارتے رہے. سبحان اللہ. اللہ کو پکارتے رہے، اللہ نے ان کی سنی اور اللہ نے ان کو مشکل سے اور تکلیف سے نجات بھی دے دی. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ میں سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ اکبر. اور تمہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی کچھ مانگ سوال کر تو کس سے کر؟ اللہ سے کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تجھے مدد مانگنی ہو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ. اور تمہارے اور میرے نبی تو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ سے مانگو. کسی کو نمک کی بھی ضرورت ہو نا تو اللہ سے مانگو. مانگ کے تو دیکھو، یہ چھوٹی سی چیز، نمک بھی کسی سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کہیں نہ کہیں سے پہنچا دے گا. کوشش بھی کرو، یہ نہیں بیٹھے بیٹھے کہو اللہ مجھے نمک دے دے، نمک دے دے، نہیں، کوشش بھی کرو. مانگو یقین کے ساتھ تو اللہ کہیں سے بھی پہنچا دے گا. یا تم ہی اٹھو گے تو جا کے خود ہی لے لو گی. جو بھی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو. اور تمہارے اور میرے نبی فرماتے ہیں لو ان الامۃ لو اجتمعت ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. کتنی پیاری حدیث ہے. اگر پوری جماعت ایک دو جنے نہیں، یہاں کا پوری جماعت سب لوگ جمع ہو کر تجھ کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. ہاں جب پہنچا سکتے ہیں جب اللہ نے تیرے نصیب میں وہ نفع لکھا ہوگا تو تجھ کو نفع پہنچے گا. اور دوسرا آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تجھ کو کوئی پوری جماعت مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس وقت وہ نقصان پہنچے گا جب تیرے اللہ نے تیرے لیے وہ نقصان لکھا ہوگا. اگر ہمارے یہ عقیدہ ہو جائے نا تو ہم تو بہت بڑے پکے مومن بن جائیں. پتہ ہے پھر ہم سے زیادہ اچھا کوئی بھی ایماندار نہیں ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پانی کا گلاس ہے نا، یہ میرے لیے رکھا ہے، اس کو کوئی نہیں پی سکتا. یہ گلاس اٹھ کر وہاں جائے گا، یہاں جائے گا، یہاں جائے گا، لیکن اس میں جو پانی ہے نا وہ میرے لیے اللہ نے لکھا ہے تو میں ہی پیوں گی. چاہے وہ 10 لوگوں میں 50 لوگوں میں بھی گھوم کے آ جائے، میرے لیے اللہ نے لکھا ہے، میرے ہی منہ میں آئے گا. اسی طریقے سے جو روٹی تمہارے لیے اللہ نے لکھی ہے نا، وہ چاہے کہیں بھی چلی جائے، تم کہیں بھی چلی جاؤ، روٹی تمہارے لیے لکھی ہے، تمہارے پاس آ کے ہی رہے گی. آج لوگ لڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، بھائی نے بیٹی مانگی تھی، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا لڑائی جھگڑے پوری زندگی بول چال ختم کر دیتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہیں، اللہ پہ عقیدہ بھروسہ نہیں ہے، تقدیر پہ نہیں بھروسہ کہ اللہ نے لکھے ہوتے ہیں جوڑ. چاہے بچپن سے منگی ہوئی تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لکھا ہوا تھا. جو تقدیر کو مانتا ہے، جو اچھے اور برے پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر، وہ کہتا ہے خلاص اللہ نے اتنا ہی لکھا ہوا تھا، نصیب میں نہیں تھا، خلاص ختم ہو گئی بات، ہے نا. لیکن نہیں، لوگ تو جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں، بول چالیں بند ہو جاتی ہیں پوری زندگی کے لیے. تو یہ عقیدے کی کمزوریاں ہیں کہ یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اس واسطے ہم یہ کرتے ہیں. تو اس لیے آج ہم کو اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے. بچیوں، ماں اور بہنوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھیے. ہمیشہ توحید کو سمجھیے. توحید جو ہے سبحان اللہ کیا ہے، توحید کے واسطے تو صحابیوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہے نا.
توحید کے واسطے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنا مارا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ابو فقیہ جو تھا جب اسلام لے آیا تو اس کے مالک نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو ننگا کر کے کوئلوں پر لٹایا، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی کمر پہ، اس کے پیٹ پہ بیٹھ جاتا تھا، یا تو اوندھا کر کے اس کو لٹا، پھر اس کے گرم کوئلوں پر لٹا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا تھا تاکہ آگ اس کو لگے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے پیر سے کھڑا ہو کے اس کے پیٹ سینے پہ دباتا تھا آگ کے اوپر کہ تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنی ایذائیں دی گئیں، لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، لا الہ الا اللہ کی پکار کو نہیں چھوڑا۔ بلال کو سب جانتے ہو، کتنی تکلیفیں دی گئیں، واللہ واحد 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 کے نعرے لگاتا رہا، کتنا تڑپا، لیکن یہی کہتا رہا اللہ اکبر۔ اللہ نے نجات دی اس کو یا نہیں؟ پھر اتنا وہ عبادت گزار اور اتنا ہو گیا کہ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے اس کے پیروں کی جوتی کی آواز آسمان پہ سنی جنت میں، تو وہ زمین پہ چلتا ہے لیکن پیروں کی آواز کہاں جاتی؟ کس لیے؟ ایسے ہی تکلیفیں اٹھائی نا اس نے، اس لا الہ الا اللہ، اس توحید کی خاطر، اس الوہیت کی خاطر اس نے تکلیفیں اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اجر دیا۔ ہم کو کیا اجر ملیں گے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے اللہ کے لیے، چھوڑا کبھی کچھ بھی نہیں چھوڑتے، نہ اپنے عیش و آرام کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنی دل لگیوں کو چھوڑتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں چھوڑتے ہم۔ جب نہیں چھوڑیں گے تو ایسے بیٹھے بیٹھے بس 4 نمازیں پڑھنے، 5 نمازیں پڑھنے سے جنت مل جائے گی؟ کہا میں تو جنتی ہوں، تھوڑا سا قرآن کیا پڑھ لیا، میں تو جنتی ہوں، مجھے تو جنت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ سے امید رکھیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اب سب سے پہلے جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہمارے سب کے پاس آنے والا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے نا، آ رہا ہے۔ اب رمضان شریف کے لیے ہم کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ کچھ سوچیں کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ میں اتنا قرآن مجید پڑھوں گی، گاؤں دینا ہم نے کبھی بیٹھ کر پروگرام بنایا اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، کہ میں کیسے روزے رکھوں گی، کیسے تراویحیں پڑھوں گی، کتنے نفل پڑھوں گی، کس طرح سے نمازوں کو ادا کروں گی؟ ابھی سے تیاری شروع کیجئے۔ یہ تو تیاریاں ہم کر رہے ہیں کہ گھر کو پینٹ وغیرہ کر لیں، روغن وغیرہ ہو جائے، سامان آنا ہے، مگادی آنا ہے، اتنا مگادی لے آؤں، اور نئی ڈشیں سیکھے جا رہی ہیں کہ وہ فلانی ڈش بناؤں گی، فلانی ڈش بناؤں گی۔ یہ سب ہمارے کام ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، یہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن عبادت، یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے میں نے تیاری کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کس لیے؟ کہ اپنے صحابیوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ تیاری ہے، ابھی سے تیاری کرو، پھر رمضان آنے سے کچھ دن پہلے آپ روزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے تاکہ طاقت آ جائے اور رمضان شریف میں روزے اچھی طرح سے رکھ سکیں، عبادت اچھی طرح سے کر سکیں۔ رمضان شریف آ رہا ہے الحمدللہ، ہم سب کو سب سے پہلا کام کیا چاہیے کہ سب اپنے اپنے دلوں سے کدورتوں کو مٹائیں۔ جس کسی کے لیے کسی کے دل میں بغض ہے، کسی رشتہ دار کے لیے بول چال بند ہے، کسی سے قطع تعلقی ہے، اس سے قطع تعلقی دور کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کے گھر تک پہنچیں اور اس سے معافیاں مانگیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ جو روزے میں جو کسی کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یا گالی گلوچ دیتا ہے، تو اس کا روزہ کیا ہے؟ جیسا کہ اس نے روزہ رکھا نہیں، صرف بھوکا پیاسا رہا۔ روزے کا حکم ہے یہ، تو اس کے آنے سے پہلے اگر کسی مسلمان سے نا اتفاقی ہے تو اس سے اتفاق کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، سلام دعا کر لیجئے۔ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر میں آگے بڑھ جاؤں گی اور میں کہوں گی کہ باجی بہن جو مجھ سے ہو گیا اس کو معاف کر دے، خلاص پیچھے جو ہو گیا، اب انشاءاللہ ہم آگے خیال رکھیں گے ایک دوسرے کا، اور جو ہو گیا اس کو معاف کر دے، میں بھی تجھے معاف کرتی ہوں۔ ایسے آج کی بات کون کرے گا؟
انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل. جس سے بھی کوئی بھی چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے جا کر اپنا بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس سے معافی مانگے. اللہ بڑا غفور الرحیم. اور اللہ اس انسان کو دوست رکھتا ہے جو پہلے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے کسی کو. اور تمہیں یہ معلوم ہے حدیث اللہ کے رسول کی کہ 3 دن تک جب کوئی کسی سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو 3 دن تک 2 دن تو پہنچ جاتے ہیں اس کا اعمال نامہ. تیسرے دن اعلان کیا آتا ہے خبردار اس کی نمازیں اس کے روزے اس کا صدقہ اس کا خیرات کچھ بھی آسمان پر نہیں جائے جب تک کہ یہ اپنے بھائی سے دوستی نہ کر لے اپنی بہن سے معافی نہ مانگ لے. تو جس نے نمازیں پڑھی بیکار جس نے روزے رکھے بیکار جس نے جو بھی عبادتیں کری بیکار 3 دن کے بعد اس کا اعمال نامہ اوپر نہیں چڑھتا. تو میرا تو خیال میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں محنت بھی کروں تہجد بھی پڑھوں نماز بھی پڑھوں روزہ بھی رکھوں صدقے و خیرات بھی کروں لیکن میرا قبول نہ ہو. کوئی چاہے گا؟ نہیں. اگر کوئی نہیں چاہتا تو اس کو چاہیے کہ ابھی سے کوشش کرے اور دل کے اندر بغض نہ رکھے مسلمان بہن کے لیے عداوت نہ رکھے دشمنی نہ رکھے اور جہاں تک ہو سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے صلح صفائی کرے. یہ رمضان کی تیاری اصل تیاری ہے. اصل تیاری صرف یہ نہیں ٹھیک ہے کھانے پینے کی بھی تیاریاں انسان کرتا ہے مگادی لا رہے ہیں یہ لا رہے ہیں وہ رہے ہیں یہ بھی کر جب تک کھائیں گے نہیں تو طاقت کیسے آئے گی. کھائیں گے تو طاقت آئے گی تو عبادت بھی کر سکیں گے لیکن ہمارا سارا دھیان جو ہے اسی طرف نہیں ہونا چاہیے. بس یہ بات ہے. اور جو اتنی چیزیں ہیں یہ تیاری سب سے پہلے کرنی ہے معافی اور صلح صفائی کی. اور رمضان شریف کی آپ سب کو فضیلت معلوم ہے کہ رمضان شریف میں کتنا ثواب ہے. اللہ اکبر. رمضان شریف میں جو روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے قیامت والے دن فرمائے گا کہے گا قیامت والے دن میدان محشر میں این الصائمون روزے دار کہاں ہیں. روزے دار سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ میرا اور آپ کا بھی شمار اس میں کرے کہ ہم سب بھی آواز سے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. جب کھڑے ہو جائیں گے کہا جائے گا این الصائمون جو سب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یدخل منہ الصائمون باب الریان. باب الریان سے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے یہ صرف روزے داروں کے لیے کھلا ہے اس میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو باب الریان سے داخلہ نصیب فرمائے. ریان کا معنی ہے سیراب کرنا. جب اس میں سے کوئی داخل ہو جائے گا تو اس کو کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا رمضان شریف کے روزے رکھنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مہینہ صحت اور عافیتوں کے ساتھ تندرستی اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. میری ماں اور بہنوں رمضان کی تیاریاں اور بہت ساری بہنیں آج کل ہم لوگ کچھ ایسے بھی کرتے ہیں جو آج بدعت چلی ہوئی ہے. کون سی بدعت؟ کہ وہ فانوس خریدتے ہیں سفرے خرید رہے ہیں جس میں رمضان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. آج کل تو لباس بھی ایسا آ گیا ہے کہ لوگ لباس بھی خرید رہے ہیں کہ وہ توپ پہنتے ہیں رمضان میں پہلے دن اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. سفرے بھی وہی ہیں جو رمضان شریف لکھا ہوا ہے اور اس میں فانوس بنے ہوئے ہیں. گھر میں بھی الا کر جھنڈیاں لگاتے ہیں. تو یہ ساری کام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ بدعت ہیں. کیا ہمارے نبی نے ایسے کیا تھا؟ صحابیوں نے ایسے کیا تھا؟ یہ سب کفار بنا بنا کر ہماری طرف بھیج رہے ہیں. یہود و نصارہ بنا بنا کر ہماری طرف بھیج رہے ہیں مسلمانوں کی طرف. ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے ہمیشہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. تو یہ ساری کیا ہے؟ بدعت ہے. جو بھی دین میں نیا کام نکالا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. ٹھیک ہے وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے اب یہ آج تو ہم آپ لوگ یا میں یا کوئی ہماری بچیاں ایسے کام کرتی ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹھو. آج کل جو ہماری بچیاں ہیں اور ہم لوگ ہیں یہ کام جو کرتے ہیں کہ بھئی سفرے بچھا رہے ہیں وہ فانوس خرید کے لٹکا رہے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے. تو ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں شوقیہ طور پہ اچھا لگتا ہے اس لیے ہے نا اچھا لگ رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں. لیکن اسی طریقے سے اب آپ کو میں مثال دیتی ہوں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ ان اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو تو ان کے جو
قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے ان کے جو بڑے بڑے بزرگ اولیاء جو تھے، انہوں نے جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کو کہا کہ تم کیا کرو، ان کی شکلوں کے مجسمے بنا لو. وہ روتے تھے اپنے بزرگوں کو یاد کر کے، یہ نیک لوگ تھے، تو تم ان کے مجسمے پتھروں کے بنا لو. تو انہوں نے مجسمے پتھروں کے بنا لیے اور اپنے گھروں میں رکھ لیے ان کی یادگیری کے لیے کہ ان کو بھولے نہ. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، جب یہ لوگ جنہوں نے مجسمے بنائے تھے، انہوں نے تو یادگیری لی کے بنائے تھے، یاد رکھنے کے لیے، جب یہ مر گئے تو ان کی اولادیں جو تھیں انہوں نے کیا کیا، ان کی پوجا شروع کر دی، ان کی نظر نیاز دینی شروع کر دی، ان کی عبادتیں شروع کر دی. ٹھیک ہے، ان کی عبادتیں شروع کر دی. تو آج جو ہم یہ کر رہے ہیں نا، شوق کے طور پر فانوس لینا، سفرے بچھانا، کپڑے پہننا، یہ گھروں میں جھنڈیاں لگانی رمضان شریف کی، تو ہم تو شوق کے طور پر، آپ کہیں گی کہ بھئی ہمارا تو کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے باجی، بس اچھا لگ رہا ہے میں تو اس لیے کر رہی ہوں. لیکن ہماری جو آج کل کی جیل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ جب ہم کو دیکھیں گے کہ ہم ایسے کر رہے ہیں، تو کل جب میں اور آپ مر جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ سمجھیں گے یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. پھر اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس واسطے میں نے اور آپ نے بچنا ہے ان چیزوں سے، اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ کام جو یہ غلط ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اچھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو دین سکھا دے، دین پر عامل بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے. اللہ ہم سب سے بدعات اور یہ شرک ہٹا دے اپنی رحمت سے. جتنے بھی بدعت کے کام ہیں ہم ان سب کاموں کو چھوڑ دیں. بدعت ہمیشہ خوبصورت شکل بن کر آتی ہے، بدعت خوبصورت بن کر آتی ہے، اور انسان یہی کہتا ہے کیا ہوا، میں نیکی کا تو کام کر رہی ہوں، ہے نا. اب یہ بدعت جو آئی، یہ سفرے اور یہ جھنڈیاں اور یہ خوبصورتی میں تو اس ایسے ہی کام کر رہی ہوں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ آگے اس کا کیا نتیجہ ہوگا. بدعت ہمیشہ مزین بن کر سامنے آتی ہے، نیکی کا کام بن کر سامنے آتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، حالانکہ وہ ثواب کا کام نہیں ہوتا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعت سے بچائے، توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی، طریقہ زندگی کو اپنانے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے بچائے. میری بہنوں، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. کبھی بھی مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر اس نے بہت سارے کام نیکی کے بھی کیے ہوں گے، ساتھ میں شرک کرتا رہا ہوگا، اللہ کے سوا دوسروں کو اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، یا محمد مدد، یا خواجہ مدد، یا اجمیری مدد کے نعرے لگاتا رہا ہوگا، یا پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کے وظیفے رٹتا رہا ہوگا، تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں پیروں اور بزرگوں کی منکر نہیں ہوں، میں مانتی ہوں پیروں اور بزرگوں کو، لیکن اتنا مانتی ہوں جتنا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے. وہ ٹھیک ہے، نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، عبادت گزار تھے، ائمہ تھے، مجتہدین تھے، جو بھی کچھ تھے نیک تھے، لیکن کیا اپنے لیے تھے. بارک اللہ فیک. اپنے لیے ان کی عبادتیں تھیں، اپنے لیے، اور جب وہ مر گئے تو انہوں نے اس کا اجر لے لیا، لیکن ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہوتے تو قبر کے گڑے کھڈے میں گرے ہوئے ہوتے. آج کتنے پیر فقیر ہیں اور کتنے درویش ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہیں جو 20 50 سال سے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو جو زندہ ہوتا ہے، جو میری اور آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو گڑھے میں رہن دے گا؟ گڑھے میں رہن دے گا؟ بات عقل میں آتی ہے؟ رہن دے گا؟ نہیں. اللہ نے ان کے عمل کا بدلہ ان کو دے دیا، یا ان کی قبر جنت سے بھر دی ہے، یا ان کی قبر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کا بدلہ عطا فرمائے، اور ہم کو ہمارے کیے کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ شعبان کا جیسے 15 رات آ رہی ہے، تو کچھ لوگ
اسی رات میں عبادت اور روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آج